من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں گے پر محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرج. ہمارا موضوع ایمان اور مومنین کی صفات جو گزشتہ دروس میں ہم نے جن کی طرف آپ کے سامنے چند موضوعات کو مومن کی صفات جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں ان کو کھولا. آج سورہ بقرہ کی 285 آیت نمبر 285 ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے یا رکھتے ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. والمومنون اور مومنین بھی، یعنی یہ جو صفت بیان ہو رہی ہے ایمان کتاب پر ایمان رکھنا، جہاں پر یہ رسول کا ایمان ہے وہیں پر اسی طرح جو مومنین ہیں جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی ان کی صفات میں سے بھی پہلی صفت یہی ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، اور سب اللہ یعنی اللہ کے رسول بھی اور مومنین بھی یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. اللہ پر ایمان اور ملائکہ پر ایمان اور اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتابیں ہیں نازل کردہ کتابیں. آپ کو معلوم ہے کہ مشہور یہ ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ خدا کی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. مشہور یہ ہے. خوب، لیکن جو سبت ہے وہ 104 ہیں. 104 آسمانی کتب اور صحیفے ہیں کہ جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن ان میں سے 4 بس مشہور ہو گئے ہیں. تو وہ اب ہر جگہ جب بھی کوئی آسمانی کتاب ہے تو لوگ 4 کہتے ہیں. تو یہ 104 ہیں. وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، اور جو انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولہ، اور یاد رکھیں کہ یہ جو ایمان ہے 1,24,000 انبیاء پر، تو ایسا نہیں ہے کہ بعض پر ہم زیادہ ایمان رکھتے ہیں بعض پر کم رکھتے ہیں، بعض کو زیادہ مانتے ہیں بعض کو کم مانتے ہیں. نہیں، لا نفرق بین احد، ان میں سے کسی ایک کو بھی کے درمیان فرق نہیں کرتے. سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. سب کے سب، اگر جو صفات ایک نبی کی مثلا جو عمومی صفات ہیں نبوت کی تو وہ سب انبیاء میں ہیں. اگر معصوم ہے تو سب معصوم ہیں، عالم ہے تو سب عالم ہے. تو اس میں ہم کسی بھی رسولوں کے بارے میں ہم کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں. وقالو، اور یہ لوگ کون؟ مومنین یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے حکم سنا اور قبول کیا، اطاعت کی. اب یہاں پہ سمعنا، ایک سمعنا جو ہمارے بات ہوتی ہے کان میں، کسی کے کان میں آواز پڑ رہے تو کہا جی میں نے سن لیا، میرے کان میں آواز پڑی ہے، سنائی دینا. یہاں یہ سنائی دینے کے معنی میں نہیں ہے کہ سنائی دے، بلکہ یہاں پر میں نے، جس محاورے میں بھی کہتے ہیں اردو میں کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، مطلب مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے تمہاری بات کو میں نے اس کے اوپر توجہ کی ہے، میں نے اس کو اگنور نہیں کیا. ایک دفعہ یہ کہ میرے کان میں آواز پڑ گئی
خوب، یہاں پر سمعنا کا معنی یہ نہیں کہ میرے کان میں آواز پڑ گئی، کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، یعنی ہم نے سمجھ لیا، ہم نے اس پر توجہ کر لی، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ سمعنا و اطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، تو ہمارا رب، غفرانک ربنا، اے رب ہم ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ یہاں پر اس میں وہ ایمان کے جو بنیادی عنصر ہیں چند ایک وہ بیان کیے گئے ہیں کہ تم اگر کہتے ہو کہ تم مومن ہو تو مومن سے کیا مراد ہے؟ مومن کن چیزوں پر ایمان رکھتا ہو؟ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، اور یعنی قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، اور 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتا ہو۔ اب یہ ایمان رکھنا کیوں بار بار اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے؟ ایمان رکھنا یہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، کہ مجھے پتہ چل جائے اور میں زبان سے کہوں جی مجھے قبول ہے اور میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ جو تم نے ایمان لانے سے پہلے، اس بات کو قبول کرنے سے پہلے جو تمہاری زندگی تھی، جو تمہارے افکار تھے، تمہارے نظریات تھے، اب جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب وہ ویسے نہیں رہے۔ اب اگر ایک اللہ پر ایمان لائے ہو تو ایک وہ شخص جو کافر ہے اور ایک وہ شخص جو ایمان لے کر آیا ہے، عمل کے میدان میں دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ فرق ہوگا۔ تمہاری اس چیز کی طرف تمہیں توجہ کرنی ہے، صرف زبان سے قبول کر لینے کے بعد، اسی لیے کہا سمعنا و اطعنا، معیار بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان کا معیار ہے وہ صرف سننا نہیں ہے، سننے کے بعد صرف سادہ سا اس کو زبان سے اظہار نہیں کر دینا، بلکہ سننے سے مراد سمعنا یعنی اس کو سمجھ لینا ہے، اس کو قبول کر لینا ہے، اور پھر قبول کرنے کے بعد وہ اطعنا، اگلا مرحلہ اطاعت کا ہے۔ اب اگر تمہاری زندگی میں تم چاہتے ہو صاحب ایمان بنو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان قوی ہو، تم چاہتے ہو کہ ایمان تمہارا مورد قبول قرار پائے، تو لازمی کیا ہے؟ لازمی ایک طرف کہ تمہیں ان باتوں کو دل و جان سے قبول کرنا ہے، اور دوسرا مرحلہ تمہیں عمل کے میدان میں اس کو اطاعت کر کے دکھانی ہے۔ اگر رسول 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کی تعلیمات تم تک پہنچے تو تمہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر خدا کی کتاب ہے جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے ہو، تو ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک اللہ کی کتاب ہے میں نے ایمان لے آیا، نہیں، اللہ کی کتاب ہے میں ایمان لایا نہیں، اب میں اس کے اوپر عمل کروں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق میری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ بس ایمان اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایمان کی دو قسمیں بنتی ہیں، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ البتہ صرف سمجھانے کے لیے، مثلا ایک ایمان بغیر آگاہی کے بغیر، انسان کو اس کی شناخت اور پہچان کے بغیر ایمان لے آنا، کسی چیز کی حقیقت سے آشنائی اور آگاہی حاصل کیے بغیر ایمان لے آنا، اور ایک ایمان ہے ایمان آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ۔ ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں فرق ابھی ہم بیان کرتے ہیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ جو آگاہی کے بغیر ایمان ہوتا ہے، یہ تعصب اور اندھی تقلید ہوتی ہے بیسیکلی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دین اسلام میں۔ آغا میں تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، بچپن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، بچپن سے میں مسلمان ہوں، کیا خدا کے نزدیک میرا یہ ایمان لانا اہمیت کا حامل ہے؟ اب اگر تم نے اس لیے تم مسلمان ہو، اس لیے تم مومن ہو، اس لیے تم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو کہ صرف اور صرف کیونکہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔
تم نے کیا اپنے شعور اور آگاہی کے ساتھ یہ ایمان لائے ہو؟ کیا تم نے توحید کے اوپر غور و فکر کیا؟ تم نے عدل الہی کے اوپر غور و فکر کیا؟ تم نے نبوت کو جس طرح کا جو تصور اسلام اور قرآن پیش کرتا ہے، آیا اس نظریے کے مطابق اس نبوت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ آیا تم نے اس امامت کو، اس قیامت کو، عماد کو جس طرح قرآن نظریہ پیش کر رہا ہے، سمینا و اطانا، کہ تم نے اس سطح کے مطابق اگر کیا ہے سمینا و اطانا، تو پھر تم آگاہی والا ایمان ہے۔ لیکن اگر صرف کیونکہ تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو، اس لیے کہ قرآن نے اس کے اوپر بہت زیادہ اس قسم کے ایمان کی اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 104، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دستور، وہی دین کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ انہیں سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں کون سا ہے، بس کیونکہ میرے والدین، میں نے بچپن سے اسلام کا سنا، اسلام کے بارے میں سب لوگ مسلمان تھے، سب لوگ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، میں نے کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ ایمان قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تعصب اور تقلید والا ایمان ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر تمہارے آبا و اجداد گمراہی پر تھے تو تم بھی پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، عقلی دلیل نہ ہوئی، یہ کوئی آگاہی نہ ہوئی، اس کی مذمت ہے قرآن میں، اور اس کو کہ اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایمان تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بڑا سخت بات کر رہا ہوں میں کہ اگر تم مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ تم ایمان لے کر آئے اس مکتب پہ، اس اسلام پہ کہ جو تمہارے اپنے آبا و اجداد نے، ٹھیک ہے انہوں نے شعور کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، لیکن تم نے وہ شعور کے ساتھ نہیں، تم نے کیونکہ تمہارے والدین مسلمان تھے اس لیے تم مسلمان ہو۔ تم نے کبھی اس عقائد کے اوپر بحث نہیں کی، عقائد پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو گھرانہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اس میں انحرافات ایجاد ہونا شروع ہوتے ہیں، منحرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اصل دین سے جدائی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اس لیے میں اس کے اوپر ایمان لایا ہوں کہ میرے والدین کا یہ دین ہے، تو پھر جب دین کی بات ان کو پتہ چلتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو رسم و رواج اس کو پتہ چلتے ہیں کہ میرے خاندانی رسم و رواج یہ ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے وہ۔ اور یہ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بعض جگہ پہ واضح آشکارا اسلام کی جو پیغام ہے، اسلام کے جو دین اسلام کا پیغام ہے، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ میرے دین، میرے والدین کی، میرے خاندان کی رسم و رواج ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، دین چاہے وہ ضائع ہو جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بعض جگہ پہ جب شادیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلا جو اس وقت میں مسئلہ دیکھ رہا ہوں، متدین گھرانوں میں دیکھ رہا ہوں، بے پردگی، بغیر حجاب کے۔ دین جو آگاہی والا دین ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تم جتنی بھی خوشی ہو تمہیں نامحرم سے پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاکستان میں نقاب کو بھی حجاب کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ، بعض خاندانوں میں، ٹھیک، جو شرعی حجاب ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا، تمہیں اپنے بالوں کو چھپانا ہوگا، تمہیں اپنے ہاتھوں کو صرف یہاں تک، کلائیاں تمہاری اجازت ہے کہ تم صرف اتنی ہاتھ کو تم، اور چہرے کو صرف، باقی سارا چیزیں تمہیں ڈھانپنا ہوگا۔ پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں مثلا میک اپ کا وہ ہے،
شرعی طور پر خاتون کو اجازت نہیں ہے نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے آئے، لیکن شادی ہے، شادی میں بھی میک اپ بھی کرنا ہے اور پھر نہ بغیر حجاب کے نامحرم کے سامنے بھی آنا ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، اس طرح کتنی مثال ہیں۔ گانا بجانا شادی کے موقع پر، وہ محفل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ عزیزان من، ہم نکاح اگر رسول کی سنت ہے اور سنت کی یعنی ایک متبرک محفل ہے نکاح کی محفل، اور وہاں پہ گانے بجانے ہو رہے ہوں، یہ تو نہیں ہے۔ البتہ اس کا بعض میوزک کی اجازت مجتہدین دیتے ہیں، مثلا قوالی ہے، یا مثال کے طور پر رہبر معظم کے نزدیک مثلا ایسی جو ہے جس میں مثلا قصیدے ہیں، ٹھیک، آج کل کے دور میں بعض قصیدے میوزک پہ پڑھے جاتے ہیں، اتنی سختی نہیں ہے، لیکن اگر گانے ہوں، وہ گانے کے جو اسلام جن کو اجازت نہیں دیتا، وہ آپ خوشی کے خاطر جو ہے وہ آپ اس کی اپنے اس میں لگا رہے ہیں، تو یہ محفلوں میں اگر یہ گانے لگا رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام شدت سے منع کرتا ہے کہ آپ نے رسم و رواج، آپ نے اپنے خاندانی اقدار، خاندانی جو ہیں ان کو ترجیح دے دی، اور آپ نے جو دین اور اسلام اور قرآن اور اہل بیت کی جو تعلیمات تھی ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب یہ مقایسہ کرنا ہے، اب یہ ہم نے اور آپ نے مقایسہ کرنا ہے، کتنا ہمارا دین اور اسلام آگاہی والا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے قرآن میں فلاں حکم ہے تو کتنا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا ہمارا کتنا تعصبی اور تقلیدی ایمان ہے کہ قرآن اور اہل بیت کچھ اور کہہ رہے ہوں، میرا خاندان کا جو رسم و رواج ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہو تو میں اس رسم و رواج کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں آپ کے کمی ہے، اس کو اسلام اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتا ہے۔ پس سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 104 ہے اس میں واضح کہا جا رہا ہے کہ جب انبیاء آتے تھے، رسول آتے تھے، دعوت دیتے تھے، آؤ ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور جو اللہ نے دستور نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہتے تھے نہیں، ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کا دین ہی کافی ہے۔ آج جو شکل ہے وہ آج رسم و رواج کی شکل میں کہ ہمارے خاندان کا رسم و رواج ہی ہے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام پر ایمان ہے، لیکن کرنا وہ ہے کہ جو ہمارا خاندان کہتا ہے، جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا جو ایمان ہے اس میں ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں پر لیٹتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ آگاہی والا، وہ شعور والا ایمان ہے کہ اب اس کی تمام توجہ اپنے اللہ کی طرف ہے، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، کروٹیں بدل رہے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیوں؟ آگاہی ہے، شعور ہے، عقل کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ انہوں نے دین کو قبول کیا ہے، تو اب وہ خدا کی زمین اور آسمان میں خدا کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کو دکھائی دیتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر
جب یہ خدا کی نشانیاں دیکھتے ہیں، جیسے جیسے ان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ ان گہرائیوں کو، کائنات کی گہرائیوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں، تو بے اختیار یعنی وہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ بات کہیں، یعنی ان کا شعور ان کو اس بات پر متقاعد کرتا ہے، اس کے اندر ان کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی اس طرح وہ بے چین ہو جاتے ہیں اس بات کا اظہار کریں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خدا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو نے ایسی بلا وجہ بےہدہ یا باطل میں بے مقصد یہ تو نے بے حکمت یہ سب کچھ بنایا ہو، سبحانک، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے اس کائنات کے نظم و ضبط کا مطالعہ کرتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، اتنی پرفیکشن اس میں۔ آپ نے مثال کے طور پر میں ایٹم کی مثال دیتا ہوں، ایٹم کی مثال۔ ایٹم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں، اور الیکٹرانز مختلف محوروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، جب کوئی چیز کسی کے گرد چکر لگاتی ہے، جب کوئی چیز کسی چیز کے گرد چکر لگاتی ہے تو وہ باہر کو بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر آپ دھاگے پہ کوئی پتھر باندھ کے گھمائیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ محسوس ہوگا، اور جیسی آپ گھماتے ہوئے چھوڑیں گے وہ تیزی سے باہر کی طرف جائے گا یا رسی ٹوٹ جائے گی۔ خوب، پس جو چیز تیزی سے حرکت کر رہی ہے وہ بھاگنے کو دوڑ رہی ہے، اور اس کو پکڑا کیسے جائے گا؟ یا جیسے رسی کے ذریعے سے، یا وہ کوئی ایک ایسا میگنیٹ ہو جو اس کو اپنی طرف کھینچتا رہے، تبھی وہ محور کے گرد گھومتی رہے گی۔ اب اس میں توجہ کیجئے گا، اگر اس کی رفتار جتنا اس کو کھینچا جا رہا ہے اس سے زیادہ رفتار ہو جائے گی تو اس کی طاقت زیادہ ہو جائے گی، یہ باہر نکل جائے گا، اور اگر یہ گھومنے والے کی رفتار کم ہے، اندر کھچاؤ جو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اس کی طاقت زیادہ ہے، تو وہ اس کو جا کے چپک جائے گا۔ اب ایک سوئی کی نوک پہ کہتے ہیں کہ لاکھوں ایٹمز ہوتے ہیں، سوئی کی نوک کے برابر لاکھوں ایٹمز، ان ایٹمز میں نیوکلیس میں پروٹونز، اور ان پروٹونز کے گرد، ان نیوکلیس کے گرد الیکٹرونز، بہت ہی چھوٹے، کتنے، اتنی ایکوریٹ ان کی وہ ہے کہ وہ جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور پروٹون اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کہ جو پروٹون کی طاقت اور الیکٹرون کے گھومنے کی رفتار اتنا آپس میں ہم آہنگ ہیں کہ اگر پروٹون کی طاقت زیادہ ہو جائے تو وہ الیکٹرون جا کے اس کو ٹکرائے، دھماکہ ہو جائے، اور اگر الیکٹرون جو ہے وہ زیادہ تیز رفتار ہو، پروٹون کی طاقت کم ہو جائے تو وہ باہر نکل جائے۔ اتنی دقت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ انسان ابھی تک دیکھ نہیں سکا، لیکن اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ اتنا دقیق نظام، اتنا اس لیول پہ جا کے ایکوریٹ، کتنا گھومنا چاہیے، کتنی رفتار سے گھومنا چاہیے، کتنی پاور ہونی چاہیے، کیلکولیٹڈ ہر چیز، اس کی بنیاد پر پورا نظام کائنات کا نظام ہے۔ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں نہ، اب زمین پر ہم دیکھ رہے ہیں، اگر زمین تھوڑا سا نزدیک ہوتی گرمی سے جل جاتی، دور ہوتی سردی سے لوگ مر جاتے، یعنی ٹھنڈ اتنی ہو جاتی، اتنا دقیق ایگزیکٹ فاصلہ اس کو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، تو پھر انسان پکار اٹھتا ہے سبحانک، یعنی پروردگار تو ہر عیب سے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اب جس وجود میں چلے جائیں، جہاں پہ بھی چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے ایٹم پہ چلے جائیں، بڑے سے بڑے سیاروں پہ چلے جائیں، پوری کائنات، یہ درختوں کی دنیا، ایک عظیم دنیا، یہ جو ہے سمندری جو مخلوقات ہیں سمندر کے اندر، اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے، پرندگان کی دنیا، جراثیم اور مائکروسکوپک جو آپ کے جراثیم ہیں ان کی دنیا، ہر ایک اپنے اندر ایک داستان رکھتی ہے، اور انسان جتنا مطالعہ کرتا چلا جاتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا دقت، ایگزیکٹ ایکوریٹ نظام، تو کیا کہتا ہے سبحانک، اے پروردگار
تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے پھر کہتا ہے فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تو نے نظام بنایا ہے، توجہ کیجیے گا عزیزان من، یہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس نظام میں خلل ایجاد کر رہا ہے. اپنے گناہوں کی وجہ سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا جو نظام خدا نے تخلیق کیا ہے اس نظام میں خلل واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بعض انسان کے گناہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتے، اس کے اثرات آئندہ آنے والی نسلوں پہ بھی منتقل ہو جاتے ہیں. توجہ کیجیے گا، چھوٹی سی مثال ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اپنے گھر میں مال حرام لے کر آتا ہے اور وہ مال حرام ہے، ظاہری طور پر وہ مال حرام سے اس نے کوئی کھانے کی چیز خریدی، اس کھانے کو بچے نے، اس کی اولاد نے کھایا، تو نہ صرف یہ کہ اس بندے کی وہ تو اپنی تو اس نے روح کو تباہ کیا، اس نے اپنی اولاد کو بھی تباہ کر دیا. آغا صاحب ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھتے. ہاں جی تم نے خمس دیا؟ نہیں آغا صاحب خمس تو میں نے کبھی نہیں دیا. بھئی تم کیسے توقع کرتے ہو پھر کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارا کہنا مانے گی، اولاد تمہاری نیک ہوگی؟ بالآخر اس کے اثرات کہیں نہ کہیں پر ظاہر ہوں گے. یہ جو کہا جاتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو کہ اس قوم کے گناہ اتنے بڑھ گئے، گناہ وہ اپنے ذات سے کر رہے ہیں، گناہ جو کرتے تھے وہ اپنے اوپر کرتے تھے یا اپنے جیسے لوگوں کے اوپر کرتے تھے، لیکن کیونکہ یہ نظام کائنات خدا کا اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس نظام ہستی میں خلل ایجاد کر دیتا ہے. تو یہ خلل اتنا وہ ایجاد ہو جاتا تھا کہ خدا پھر عذاب کے ذریعے سے اس کا نتیجہ پھر عذاب ہوتا تھا. تو انبیاء کو کہتا تھا کہ انبیاء آپ جائیں تاکہ وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہو. اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صالح کی حضرت قوم تھی کہ جس میں سے 40,000 برے لوگ تھے اور 60,000 نیک اور اچھے لوگ تھے، لیکن ان 40,000 کے گناہوں کا اثر اتنا زیادہ تھا اور ان کی خاموشی، 60,000 لوگوں کی خاموشی اور ان کے گناہوں کا اثر کہ پوری قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا. تو یہ عذاب دراصل کیا ہے؟ وہ جو تم نظام ہستی میں، نظام کائنات میں تم اپنے گناہوں کی وجہ سے جو گناہ کرتے ہو، اس نظام کائنات میں تم خلل ایجاد کر دیتے ہو. اس خلل کے ایجاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھر عکس العمل کوئی نہ کوئی تباہی ہوتی ہے. تم نے مثال اس کی ایسے ہے کہ آپ کے پاس ایک گھڑی ہو، گھڑی میں مختلف چرخیاں جو چھوٹے چھوٹے چرخ ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، آپ کسی ایک چرخ کو نکال لیں گے تو وہ پوری گھڑی رک جائے گی. نقش ایک چھوٹے سے اس کا ہے، اس کا ٹوٹنا ہے، اس کا جدا کرنا ہے، لیکن گھڑی کا پورا نظام اس میں خلل واقع ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ انسان جب اس خدا کو دیکھتا ہے، خدا کے نظام کو دیکھتا ہے، خدا کے سسٹم کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو جب اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ خدا نے کوئی چیز بھی بے مقصد و بے ہدف نہیں بنائی، تو پھر اس کو سمجھ آتا ہے خدا نے اگر میرے اوپر جو احکامات نازل کیے ہیں، اگر مجھے کہا ہے نماز پڑھو تو یہ بے مقصد اور بے ہدف نہیں ہے، اگر کہا روزہ رکھو تو یہ بے مقصد اور بے ہدف نہیں ہے، اگر کہا خمس دو تو یہ بے مقصد اور بے ہدف نہیں ہے. یہ سارے کے سارے امور انسان کے خداوند متعال نے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہیں. تمہیں نہیں معلوم، تم جاہل ہو، خدا کو معلوم ہے. تو جب انسان خدا کے ہر جگہ، ہر شعبے میں، کائنات کی ہر ذرے ذرے میں ایک نظام اور سسٹم کو دیکھتا ہے تو پھر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ جو میری کوتاہی ہے، جو میں نے خدا کے احکامات کو اتنی اہمیت نہیں دی، ان کو عادی سمجھا. جیسے ایک عام انسان آپ کو کہتا ہے فلاں کام کرو، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کر لیا، نہیں کیا. ہم خدا کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہی رویہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے. میرا باس، میرا استاد، میرا فلاں شخص جو ہے، میرا دوست مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو خدا کی معصیت ہوتی ہے وہ میں کر لیتا ہوں اور خدا کا حکم جو ہوتا ہے اس کو میں پامال کر دیتا ہوں. تو جو آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ایمان لاتے ہیں وہ اصل ایمان ہے.
وہی ہم سے چاہا گیا ہے، اسی کے لیے ہمیں توغ و دوق کرنی ہے، اور وہی ایمان ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔ کہ خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ غور و فکر کے ذریعے سے، آگاہی کے ذریعے سے ایمان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد والے محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تیری ہر کام میں حکمت ہے، یقیناً تو نے اس دنیا میں بھیجا اس مقصد اور جو ہے ہدف کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ پروردگار تو اس دنیا میں ہمیں اپنے مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔